حدیث۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ ہنالک اسی وقت دعا پکارا زکریا نے ربہ اپنے رب کو، قال اس نے کہا ربی اے میرے رب، حب تو عطا کر لی میرے لیے، من کی جانب سے، لدنک اپنی، ذریہ اولاد طیبہ پاکیزہ، انک یقیناً تو سمیع سننے والا ہے الدعاء پکار کو۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت زکریا نے اپنے رب کو پکارا، قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہا ہے میرے رب مجھے اپنی ہی جناب سے نیک اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو ہی پکار کو سننے والا ہے۔ یہ ہے آیت مبارکہ جس کے اندر بہت سارے دروس، نصیحتیں، عبرتیں، عقیدوں کی اصلاح موجود ہے۔ سب سے پہلی چیز اس سے یہ معلوم ہوئی کہ جب کسی صاحب نعمت کو دیکھیں، کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص فضل اور نوازش کو دیکھیں، تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے اس وقت دعا کریں، کیونکہ جب انسان کسی کو نعمت کے اندر دیکھتا ہے اور حسد کی نظر سے نہ دیکھے، محبت کی نظر سے دیکھے، تو اس کے اندر سے جذبات اٹھتے ہیں، اس وقت اس کا یقین بہت بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنی آنکھوں سے ایک ایسی چیز دیکھتا ہے جو انہونی ہوتی ہے، دنیا کے اسباب کے مطابق وہ چیز ممکن نہیں ہوتی، جب وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کی ایک عجیب سی کیفیت اس سے بن جاتی ہے۔ اب دیکھیں، مریم کے پاس بغیر موسم کے اور بغیر کسی خادم کے اور بغیر بازار سے خریدنے کے پھل موجود ہیں۔ یہ چیز کتنا انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے جب ہم کسی کرامت کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں اور وہ یقیناً کرامت ہو، اس وقت انسان کے اندر کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو پہلی تو چیز یہ معلوم ہوئی کہ جب اس طرح کی کیفیت ہم دیکھیں تو ہمیں چاہیے ہم اسی وقت دعا کریں۔ اسی جگہ پر، انہی قدموں پر جہاں پر تھے وہیں پر شروع کر دیا اللہ، دعا زکریا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، کرامت دیکھی ہے لیکن مریم سے نہیں کہا کہ چل تو سفارش کر دے۔ کیوں؟ جو تعلق مریم کا رب کے ساتھ ہے کہ وہ رب ہے اور وہ اس کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے، وہ مخلوق ہے، یہ عابد ہے، وہ معبود ہے، یہی تعلق زکریا کا بھی تھا۔ مریم سے نہیں کہا، حالانکہ کتنی سری کرامت دیکھی، اسی وقت اسی اللہ کو پکارا جس اللہ نے مریم کو نوازا تھا۔ تو اس سے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ الٹ رواج ہے، کسی نیک آدمی کے طریقے کو لینے کی بجائے نیک آدمی کو پکڑ دیا جاتا ہے کہ جی اس کی قبر کو پکڑ دو، اس کے ساتھ محبت شروع کر دو، ایسے کرو ویسے کرو، بخشے جاؤ گے، بیعت ہو جاؤ۔ حالانکہ یہاں پر دیکھیں کتنی بڑی عقیدے کی اصلاح ہے کہ زکریا نے مریم سے تذکرہ تک بھی نہیں کیا، اپنے اللہ کو پکارا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی آپ میرے لیے دعا کر دیں گے، وہ میری سنتا نہیں ہے جی، یا یہ شیطان کی طرف سے مایوسی ہوتی ہے جو عقیدوں کے بگاڑ کے لیے ہوتی ہے کہ تیری کون سی قبول ہوگی، وہ اللہ کون سی، وہ تو بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہماری اللہ تھوڑی سنتا ہے۔ یہ محض ہمارے دماغوں کے اندر بیٹھے ہوئے تکلفات اور شیطانی سوچیں ہیں کہ ہم نے منفی سوچ رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری سنے گا ہی، اللہ کو میں پکاروں گا بھی تو میں کون سا کوئی بڑا ولی ہوں کہ میری مفروضی دعا قبول کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہوں جیسا اس کا میرے بارے میں گمان۔ جب اس کا پہلے ہی ہاتھ اٹھاتے ہی مانگ بھی رہا اور 7 دن میں ہے کہ بس پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، تیرے گمان کے مطابق جو تو امید لے کے میرے سے مانگ رہا ہے اسی کے مطابق تجھے ملے گا۔ تو یہ بات سمجھ آئی کہ کسی ولی، کسی کی کرامت دیکھ کر ہمیں اس کے آگے نہیں گرنا چاہیے، پکارنا ہمیں اپنے رب کو چاہیے۔ کاش کہ یہ امت مسلمہ کو چیز سمجھ آ دے
اور یہ شرک کے اڈے اور یہ بدعات اور خرافات ختم ہو جائیں گی۔ تیسری چیز یہاں سے یہ معلوم ہوئی، قال رب هب لي من لدنک، اللہ مجھے اپنی طرف سے عطا کر۔ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ یہ کہنے کا کیا مقصد تھا؟ بعض مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ جس طرح مریم کے پاس ظاہری اسباب کوئی نہیں ہے اس پھل کے آنے کے، اللہ اسی طرح میرے پاس بھی اولاد لینے کے ظاہری اسباب نہیں ہے۔ چند وجوہات، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی وہ بانچ ہونے کے ساتھ ساتھ بوڑھی بھی ہو چکی ہے، دو بیماریاں ہیں، ایک بانچ دوسری بوڑھی، اور میں بھی بوڑھا۔ اللہ جس طرح تو نے مریم کو بے موسم پھل دیے، یہ بھی موسم تھوڑی ہے اولاد مانگنے کی، یہ بھی بے موسم وقت ہے، اللہ تو مجھے عطا کرتا ہے۔ اور آپ نے سورہ مریم کے اندر پڑھا کہ نداء خفیہ، اللہ کو آہستہ سے پکارا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں نکتہ یہ ہے کہ اس عمر میں جا کر اونچی آواز سے اگر کوئی بندہ کہے کہ مجھے اولاد چاہیے، مجھے بیٹا دے دے، تو لوگ ایسے ایک دفعہ دیکھیں گے تو ضرور نا کہ کس عمر میں یہ باتیں کر رہا ہے، کس عمر میں مانگ رہا ہے۔ لیکن رب سے تو سب کچھ ممکن ہے۔ اس سے بات یہ سمجھ آئی کہ دنیا کے اسباب جہاں پر کٹ جائیں، ختم ہو جائیں، ان کی انتہا ہو جائے، وہاں پر رب سے یوں مانگے جس طرح زکریا نے مانگا۔ ملت ان کے اپنی طرف سے، اللہ اسباب کوئی نہیں ہے اس میں، بس وہ اپنی طرف سے کرتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے یوں ہی مانگنا چاہیے، اللہ اپنی رحمت سے عطا کرے۔ اور اگلی چیز یہ سمجھ آتی ہے اسی بات سے کہ کبھی بھی کسی بھی عمر میں اگر کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی تو مایوسی دل میں نہ لے کر، مایوسی گناہ ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ سے امید لگائے رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہے، جب وہ وقت آئے گا آپ کو وہ چیز مل جائے۔ اب دیکھیں زکریا نے یہاں پر اللہ کو پکارا، اللہ نے اس موقع پر اس کو دے دی چیز۔ کسی موقع پر اللہ پکار سن لے، کسی موقع پر نہ سنے، وہ رب ہے، اس کی مرضی۔ اکتانا نہیں چاہیے کہ اتنی دیر ہوگی مجھے دعا کرتے کرتے ابھی تک نہیں قبول ہوئی، نہیں، لگے رہیں۔ من دق الباب ولج ولج، جو دروازے کو دستک دیتا ہے اور لگا رہتا ہے وہ اس میں داخل ضرور ہو جاتا ہے۔ تو یہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا۔ ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہاں سے ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ سے اولاد مانگنی چاہیے۔ اولاد مانگنا انبیاء کا شیوا ہے۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین سے جب بھی اولاد مانگے ذریۃ طیبہ، اللہ نیک اولاد، اللہ پاکیزہ اولاد، جو اخلاق میں پاک ہو، جو کردار میں پاک ہو، جو اپنے عقیدے ظاہری باطنی نقائص اور عیوب سے پاک ہو۔ اللہ سے ہمیشہ جب بھی دعا مانگے یہ مانگے۔ ہمیں اکثر بس بیٹا، اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹا دے دے، یہ دعا ہوتی ہے۔ کیا ہم نے ان کلمات کو سامنے رکھا کہ انبیاء نے کس طرح مانگی اولاد؟ ذریۃ طیبہ، جب بھی اللہ سے مانگے ذریۃ طیبہ مانگے، اللہ ایسا بچہ عطا کر جو پاک ہو۔ آپ کو جب پاک بچہ ملے گا پھر وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آخر عمر میں نا، آخری ایام کے اندر ان کا بیٹا ہوا، چند دن پہلے بس، تو ان کے پاس لایا گیا تو شیخ پورے ہو چکے تھے، دیکھ کے کہتے کہ مجھے اس عمر میں کیا ضرورت ہے بیٹے کی۔ تو جو قریب کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے یہ دعا کرے گا۔ پھر خوش ہو گئے ساتھ یہ بات سن کے۔ بات بس ذہن میں نہیں ہوتی بات، حالانکہ اتنے بڑے امام ہیں اہل سنت کے، تو جب یہ بات سنی کہ میرے لیے دعا کرے گا اور نیک اعمال کرے گا اور میرے لیے رفعت درجات کا باعث بنے گا، تو نیک اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے، ان میں سے ایک او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ نیک اولاد باپ کی عزت کا باعث ہوتی ہے۔
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت کا باعث ہے۔ تو اللہ سے جب بھی مانگے پاکیزہ دعا مانگے، پاکیزہ اولاد مانگے۔ انک سمیع الدعاء، یقیناً تو ہی پکار کو سننے والا ہے، تیرے سوا کوئی پکار کو سننے والا نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ایک واسطہ دیا، اللہ تیرے سوا سنتا ہی کوئی نہیں، سننے والا ہی تو ہے۔ جب یہ بات کہہ دی جائے اور دل سے کہی جائے اور یقین سے کہی جائے تو وہ رب کیوں نہیں سنے گا؟ وہ رب یقیناً سنے گا۔ تو یہ ہے نبی زکریا کے دعا مانگنے کا طریقہ۔ تو انشاءاللہ یہ واقعہ کل انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو پورا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عقائد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔